خدا سب کا خالق ہے، کون و مقام میں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب سے پہلا سبق جس کا عنوان ہے ہم، یہ ایک نظم ہے، اس کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں فرسٹ آف آل جو ہے پہلے بچوں ہم تلفظ کے الفاظ جو ہے وہ سیکھیں گے، ساتھ میں ان کے معنی سیکھیں گے۔ نظم کو ہم ردھم کے ساتھ، ترنم کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے لفظوں کے معنی سمجھیں گے، جانیں گے، اور اس کا مختصر سا جو مفہوم ہے اس کو بھی سمجھیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگے، پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پہلے بچوں حمد کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو وہ بنتے ہیں تعریف، اور اصطلاح میں ایسی نظم جس میں اللہ تعالی کی تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ الفاظ تلفظ کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو پہلا لفظ ہے شبنم جس کے معنی ہے اوس۔ دوسرا لفظ ہے قدر، قدر کے معنی قیمت کے ہیں۔ گلکاریاں، گل پھول ہے، اور اگر ہم اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں گلکاریاں تو پھول بنانے کا عمل۔ خالق کہتے ہیں عزیز طلبہ پیدا کرنے والے کو۔ دشت کے لفظی معنی ہے جنگل۔ کون و مکان، دنیا جہان، یعنی دنیا جہان، دنیا اور آخرت سب اس میں جو ہے وہ شامل ہے، یا دنیا کی پوری کی پوری دنیا، ساری کی ساری دنیا۔ جلوہ گری، خوبصورتی کا اظہار۔ فلک کے معنی ہے آسمان۔ پیارے بچوں نظم کی ریڈنگ سے پہلے ہم اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ نظم حمد میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالی پوری کائنات کا خالق ہے۔ آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا اور پھولوں کی خوبصورتی سب اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ دنیا کی ہریالی، سرسبز میدان اور خوبصورت فضائیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سب اس کے کمال قدرت اور کاریگری کی نشانیاں ہیں۔ زمین کی ہر چیز اللہ کی قدرت سے روشن اور زندہ ہے۔ ہر طرف اس کی قدرت اور رحمت کے آثار نظر آتے ہیں، اور پوری کائنات اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ نظم کو ترنم کے ساتھ، لے کے ساتھ، آہنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ خدا سب کا خالق ہے، کون و مکان میں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا، یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے سنوارے۔ خدا سب کا خالق ہے، کون و مکان میں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ ہر ایک دشت شاداب، کھیتی ہری ہے،
یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ پیارے بچوں، اب ہم نظم میں جو مشکل لفظ ہیں ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، کون و مکان سے مراد ساری کائنات ہے۔ یہ گلکاریاں کہتے ہیں پھول بوٹے بنانا، پھول بنانے کا جو عمل ہے اس کو گلکاریاں کہتے ہیں۔ جہاں کے معنی ہے دنیا۔ اس کے بعد ہے فلک، فلک کے معنی ہے آسمان، اور روشن کے معنی ہے تابندہ۔ فلک چاند سورج، یہ روشن ستارے۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں پہاڑ اور دریا، یہ دلکش خوبصورت نظارے منظر۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، دھارے روانی کے ساتھ بہنا۔ کہ شبنم، شبنم کے معنی ہے اوس، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے، نکھارے خوبصورت بنائے۔ خدا سب کا خالق ہے، یہ لفظ ریپیٹ ہو گیا ہے، دوبارہ آ گیا، خالق پیدا کرنے والا، کون و مکان ساری کائنات کو، ساری دنیا کو، یہ گلکاریاں، یہ پھول بوٹے بنانا جس قدر ہیں جہاں میں دنیا میں۔ اس کے بعد اگلا بند شروع ہوتا ہے پیارے بچوں، تو شاعر کہتا ہے خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کی ہر سمت، ہر طرف جو ہے جلوہ گری ہے، اور جلوہ گری کے معنی ہے خوبصورتی دکھانا۔ کہ نوری فضاؤں سے، نوری فضاؤں روشنی بھری فضا جو ہے اس کو نوری فضاؤں کہا گیا ہے، یا نوری فضا کہا گیا ہے، کہ نور کا معنی روشنی ہے نا۔ دنیا بھری ہے، دنیا جہان بھری ہے، پر ہے، معمور ہے۔ ہر ایک دشت شاداب، دشت کے معنی جنگل ہے، شاداب کے معنی سرسبز ہے، اور کھیتی ہری، ہری کے معنی بھی جو ہے وہ سرسبز ہی ہے۔ یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، یہ سب کے سب میرے مالک، مالک سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اسی کی کاریگری سے ممکن ہے۔ خدا سب کا خالق ہے، خدا سب کو پیدا کرنے والا ہے کون و مکان میں، اس دنیا میں، ساری دنیا میں جس کو بھی، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، کیونکہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، انہی کو ہی خالق کہا گیا ہے۔ یہ گلکاریاں، یہ پھول بوٹے بنانا، گلکاریاں پھول بوٹے ہیں جس قدر ہیں جہاں میں دنیا میں۔ زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، ذرا چھوٹا ٹکڑا جو ہے چمکا ہوا ہے، روشن ہے، ان کے زمین کا ہر ایک ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی روشن ہے۔ وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے۔ نور روشنی، جدھر بھی دیکھتے ہیں ادھر ہی نور جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، چھایا ہوا موجود ہونا، غالب ہونا کے معنی میں چھایا ہوا ہے۔ اور پھر شعر کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، خالق پیدا کرنے والا، کون و مکان سے مراد ساری دنیا،
یہ گلکاریاں، یہ پھول بوٹے جس قدر ہیں جہاں میں، جس قدر بھی یہ پھول بوٹے دنیا میں ہیں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پہلے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، والدین کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔